ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے شہروں کو پیدل چلنے والوں کے لیے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں محمد بلال خالد صاحب. آپ نے بہت اچھی بات کی ذرا دیر پہلے کہ ہمیں اگر تبدیل کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، تو ہمیں اس طرح اس کو جینٹریفائی اس طرح سے نہیں کرنا کہ جو وہاں کے لوگ ہیں، جو وہاں بستے ہیں، جن کا ذریعہ معاش ہے، کہ ان کو ہم وہاں سے جو ہے ہٹا دیں. ہمیں ان کو اس پورے پروسیس میں ساتھ لے کر چلنا ہے. میں ایکچولی جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کراچی شہر میں کچھ ایفرٹس ہوئے بھی ہیں. فار ایگزامپل یہ ایمپریس مارکیٹ والا علاقہ دیکھیں، اس کو تھوڑا سا انہوں نے چینج کرنے کی کوشش کی. یاسمین لاری صاحبہ نے ڈینزو ہال کے قریب جو ہے پوری ایک گلی ہے اس کو ٹرانسفارم کیا ہے. اور بھی مثالیں ہیں. اگر آپ انہیں دیکھیں، کیونکہ اس میں ایک ول نظر آتی ہے ہمیں، اور پھر جب ایک دفعہ ول آ جاتی ہے تو پھر ریسورسز بھی آ جاتے ہیں، پھر پیسے والے لوگ اس میں پیسہ بھی ڈالتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آر دیز گڈ ایگزامپلز اور ہمیں اس کو بڑھانا چاہیے، یا اس میں کچھ مسئلہ ہے؟ اچھا، آپ نے 2-3 ایگزامپلز دی ہیں کیسز کی. ایک تو دیکھیں، اصول تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی چینج کیا جائے اس میں ایک چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ایک ہے اس کی ویژول جو اپیرنس ہے، اس میں کیا چینج آ رہا ہے. ہم لوگ نارملی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی چیز اگر خوبصورت دکھتی ہے تو وہ اچھی چیز ہوتی ہے. میں بھی اس کی سسٹینیبلٹی کی تو بات نہیں کر رہا کہ وہ لانگ ٹرم میں وہ ویسے ہی رہتی ہے نہیں رہتی، مینٹین ہوتی ہے نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ ایمپریس مارکیٹ ہے، میں ذرا تھوڑے ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتا ہوں اس کو. ایمپریس مارکیٹ کی خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ وہاں صفائی کر دی جائے. مطلب میری نظر میں مجھ سے پوچھیں، پہلے ہم بھی یہ سوچتے تھے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں تو کراچی شہر کی ایسنس یہی تھی کہ وہ مطلب یہ میں کوئی بات نہیں کر رہا جسٹ فار دا سیک آف سیئنگ کی بات، لیکن اب دیکھیں تو کراچی کیوں سستا ترین شہر ہے، یہ سسٹینیبل قسم کا لوگوں کو پالتا ہے. بیکاز آپ کی میجورٹی پاپولیشن جو ہے وہ اسی قسم بزنس کرتی ہے، اس کو انکروچمنٹ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، لیکن وہ ضروری ہے. اب میں اس کو یہ کہوں کہ ان کو ہٹا دیں، اس پہ گراس لگا دیں، اس کو اب پالش کر دیں، صفائی کر دیں، تو یہ شہر کے کلچر کا حصہ ہے. ہاں، اب اصل کیا ہے چیز دیکھیں. میں اگر مجھ سے پوچھیں تو ایمپریس مارکیٹ کی بات کریں تو وہاں سے چیزوں کو ہٹا دینا انہوں نے کس طرح کیا، میں اس کو نہیں چیلنج کر رہا. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے اگر پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں لوگ رہتے جو کما رہے تھے وہ کماتے رہتے. اس میں پھر ہم اگر اپنا ذہن لگاتے، جو بھی پلانرز ہیں، آرکیٹیکٹس ہیں، پلانرز ہیں، وہ اس کو خوبصورت بناتے کہ کسی کی لائف اس طرح جو ہے وہ وہاں سالوں سال ڈیکیڈ سے کر رہے تھے کام. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی چینج ہم لے کے آئیں ان حالات میں تو خاص طور پہ اس میں شہری ہیں تو شہر ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، یہاں پر یہ جو آپ نے بات کی نا خوبصورتی کی، تو میں تھوڑا سا آنا چاہ رہا ہوں ٹرانسپورٹ اور ٹریفک. اچھا، ٹریفک کا بڑا مسئلہ ہے، ہر بڑے شہر میں مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں 2-3 حل ہیں. ہاں، وہی ہے کہ بھائی سگنل فری کر دو، فلائی اوور بنا دو، ون وے کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ایک اور لین لگا دو. لیکن ہم دیکھتے ہیں، میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ روڈ بنتے جا رہے ہیں، انڈر پاس بنتے جا رہے ہیں، ٹریفک وہاں کی وہیں کھڑی ہے. تو یہ کیا ہے؟ اچھا، میں اس کو اس طرح سمجھاتا ہوں. میں جب فرسٹ ٹائم میں پڑھنے گیا تو میری باہر پڑھنے گیا UK، تو میری جو پہلی کلاس میں میرا پہلا سوال تھا، میں نے کہا بھائی میں تو فرسٹ ٹائم پاکستان سے باہر گئے تھے، تو ہم نے پوچھا اپنے پروفیسر سے کہ یہ کیا روڈیں ہیں آپ کی 2 لین کی، اتنا ٹریفک کنجیشن ہوتا ہے لنڈن میں، تو آتے آتے ہم خوار ہو گئے. اس نے کہا تو اس کو لین ایڈ کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا بھائی دس از دا پوائنٹ، ہم نے لین ایڈ تھوڑی کرنی، لین ایڈ کریں گے تو ٹریفک اور آ جائے گی، وہ بھی بھر جائے گا. تو دس از کالڈ انڈیوس ڈیمانڈ. آپ کی جتنی ٹریفک کی لینز بڑھا دیں گے وہ کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. دیکھیں اب اس میں بھی ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ ہمیں نا ڈیولپنگ کنٹریز کو تھوڑا سا ایک بیلنس اسٹرائک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس ٹرانسپورٹیشن سیکٹر میں. کچھ لوگ کہیں گے کہ جی ہٹا دیں، لین ایڈیشن امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے، بریجز. اب پوائنٹ یہ بریجز جو ہے نا بیسکلی یہ ایک سمجھیں کہ ایک جگاڑ ہے. آپ نے کیونکہ انویسٹ نہیں کیا پبلک ٹرانسپورٹ پہ، یا آپ کے پاس پیسے نہیں تھے کہ آپ اچھی پبلک ٹرانسپورٹ دیں، کنیکٹیوٹی دیں، تو اب آپ نے کیا کیا، پرائیویٹ وہیکلس کی جب والیوم بڑھنا شروع ہوئی، پبلک ٹرانسپورٹ ہے نہیں تو لوگ اپنی گاڑیاں لے کے نکلیں گے. اب ان کے لیے آپ نے ایڈریس کیا ہے بریجز اور انڈر پاسز اور لین ایڈیشن. آپ یہ بھی روک دیں اور وہاں سے پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہ دیں، یہ بڑا پرابلم آ جائے گا. ہمیں اس وقت یہ سوچنا ہے، ایون تو میں اس کی فیور میں بالکل بھی نہیں ہوں کہ آپ لین ایڈیشن کریں، پریکٹیکل بات کرنی چاہیے. پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو بھی چیز ہونی چاہیے اس وقت، ایون تو مجھ سے تو پوچھیں تو میں تو کراچی کی جو پبلک ٹرانسپورٹ تھی نا، میں اس کو دنیا کی سب سے اچھی پبلک ٹرانسپورٹ مانتا تھا، اب بھی مانتا ہوں، جو پرانی والی تھی. نہیں، یہ جو منی بسز وہ چلتی ہیں، کیوں؟ میں نے جب ان کو کلوزلی اسٹڈی کیا تو میں نے دیکھا پبلک ٹرانسپورٹ خود چل رہی تھی، گورنمنٹ کی کوئی سبسڈی نہیں تھی اس پہ، یہ جیسے بھی آپریٹ کر رہے تھے. اس کی تو ایک ایتھنک
کمیونٹی ہے جو اس کو چلا رہی تھی, وہ تو کیونکہ وہ جس طرح چلتے ہیں وہ دنیا کا اور کوئی کمیونٹی اس کو چلا ہی نہیں سکتی تھی. ان کی ریگولیشن ایسی تھی کہ وہ کیونکہ ایک دوسرے کو ٹائٹلی باؤنڈ کرتے ہیں اپنے ان کے طریقہ کار میں, وہ کوئی غلط کام کر نہیں سکتا, اس لیے وہ 18,000 بسیں چلا رہے تھے ایک زمانے میں, ایٹ لیسٹ ہم نے سنا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں تھیں ہم نے وہ بھی لوز کر دی جسٹ بیکاز ہم نے ان کو برا بھلا کہا, ہم نے ان کو مافیا کہا, کیا ٹھیک ہے انہوں نے بہت پرابلمز رہی ہیں, انسیڈنٹس بھی رہے, ایکسیڈنٹس بھی ہوئے بہت سارے. آج کہاں کھڑے ہیں؟ متبادل کیا تھا؟ متبادل کچھ دیا نہیں, وہ بھی گئے. اب ہوا کیا, ہم تو گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہو کیا رہا ہے. میں بتاتا ہوں, بسیں کم ہوئی ہیں, آپ نے آلٹرنیٹ تو نہیں دیا. اب وہی بیچارہ غریب جو پہلے اس میں جاتا تھا نا, آج انہی بسوں کی چھتوں پہ چڑھ کے وہ آ رہے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا ہوتا ہے, دیکھیں جو چیزیں ہمیں اپنی جو لوکل جو اس کی سیٹنگ ہے نا, انوائرمنٹ کانٹیکسٹ, اس کو سمجھ کے پلاننگ کرنی چاہیے. یہاں باقی دنیا بھر کی جو پالیسیز ہیں وہ اچھی ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں لیکن آپ کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے, کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے نا. اب میں کیلیفورنیا سے درخت اگا کے اپنے صحن میں لگا دوں اور کہہ دوں یہ پھل کیوں نہیں دے رہا, ایسے تو نہیں ہو سکتا. اچھا, اب گھوم پھر کے ہر ایک بات, اور بہت اور بھی چیزیں تھیں, کچرے پہ بھی بات کرنی تھی, لیکن گھوم پھر کے بات آ جاتی ہے ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ پر. جی, کراچی کا جو نظام ہے بظاہر تو بڑا سمپل ہے, لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے, پتہ نہیں کیوں. مطلب آپ کچرا بھی اٹھانے جاؤ تو کہیں گے نہیں یار یہ میرا کچرا ہے, وہ یہ محکمہ کیسے اٹھا سکتا ہے. بظاہر بھی سمپل نہیں ہے, بظاہر بھی سمپل نہیں, اس کا اسٹرکچر بظاہر بھی سمپل نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں ٹرانسپورٹ کی. تو اس وقت آپ کے پاس 4 سے 5 بڑے ادارے ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ کو ڈیل کر رہے ہیں. ایک آپ کا ہے سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی, جو پبلک ٹرانسپورٹ کو ڈیل کر رہی ہے, پبلک ٹرانسپورٹ ماس ٹرانزٹ کے لیول کے پروجیکٹس پہ, ریڈ لائن, یلو لائن. اس کے بعد آپ کے پاس ہے آر ٹی اے. آر ٹی اے آپ کی لائسنسنگ ایجنسی ہے جو کہ آپ کی پیرا ٹرانزٹ کو بھی دیتی ہے, یہ منی بسز کوچز کو بھی دیکھتی ہے. وہ بالکل ڈسکنیکٹڈ ہے ایس ایم ٹی اے سے. پھر ایک ایس آئی ڈی سی ایل ہے, سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی, جو فیڈرل کی ایک کمپنی, جو ایک لائن چلا رہی, 2 لائنس چلا رہی, گرین لائن اینڈ اورنج لائن. تو آپ سوچیں کہ بی آر ٹی ہی 2 کم از کم وہ چلا رہی ہیں آرگنائزیشنز الگ الگ, یا آپس میں کوئی خاص کنیکٹڈ نہیں کرتے. ہاں بالکل ایسے ہی. پھر اس میں تیسری ایک آرگنائزیشن ہے, وہ ایکچولی ایس ایم ٹی اے کی ہی ایک ایکچولی سبسڈری کہہ لیں, لیکن وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے, وہ ہے ٹرانس کراچی. اب وہ کام کر رہی ہے ریڈ لائن پہ, ہاں وہ ریڈ لائن پہ کام کر رہی ہے. پیرنٹ آرگنائزیشن یلو لائن پہ کام کر رہی ہے. تھرڈ جو ہے وہ فیڈرل کی ہے, وہ گرین لائن اور اورنج لائن پہ کام کر رہی ہے. اور جو آپ کی پیرا ٹرانزٹ ہے یا آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ منی بسز کوچز ہیں, اس کو آر ٹی اے دیکھتا ہے, ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی. یہ آپس میں یہ لوگ جان بوجھ کے اتنا الجھایا ہوا ہے, ہاں جان بوجھ کے, یہ تو میں نہیں. دیکھیں وہی بات ہے, ہمارے پبلک ٹرانسپورٹ یہ جو لوکل گورننس کا اسٹرکچر ہے نا, یہ ابھی ایسا صرف یہاں کیس نہیں ہے. آپ کی جو سالڈ ویسٹ کا بھی ایسا ہی اسٹرکچر تھا کچھ عرصے پہلے تک, اس کو تھوڑا امپروو کیا ہے. ادروائز وہاں بھی یہی چل رہا تھا کہ ڈی ایم سیز کو آپ نے ایک طرف امپاور کیا ہوا تھا, 5 ڈی ایم سیز میں سے 3 کو آپ نے کسی ڈائریکشن میں دیا ہوا تھا, 2 کو آپ نے ان کی کانٹریکٹس کر دیے تھے چائنیز فرمس کے ساتھ. وہی اس میں آپ کے 7-8 سال گزر گئے. جی یار, یہ اب چائنیز فرم کی بات کی, مجھے ہمیشہ عجیب لگتا ہے کہ ویسے تو ہم ہر جگہ سے ادھار ہی لے رہے ہوتے ہیں نا, کچرا صاف کرنے کے لیے. اب کیا کچرا بھی پھیلائیں پھر اسے صاف بھی کریں, 2 کام تو ہونا چاہیے یار, یہ تو زیادتی ہے. کیا ہمیں واقعی ٹرکش اور چائنیز فرم چاہیے اپنا کچرا اٹھانے کے لیے؟ کبھی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بات سمپل سی ہے کہ جو بھی چیز وہ کر رہے ہیں, اصل میں اس میں ایک تو ڈیجیٹائزیشن ہے جو وہ کر رہے ہیں, مانیٹرنگ کرتے ہیں ان چیزوں کو. انہوں نے جو سیٹ اپ دیکھا ہے, میں نے جو دیکھا ہے, تو وہ تو کوئی ایسی کوئی سائنس نہیں ہے کہ آپ ڈیجیٹائز کر کے چیزوں کو کر لیں. باقی تو آپ نے کیپٹل آپ نے انویسٹ کرنا ہے, وہ بھی کوئی ایسا چیز نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسی چیز نہیں, لیبر آپ کی استعمال ہوتی ہے, تو اس لیے کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو پاکستان خود نہ کر سکے. بٹ انفارچونیٹلی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ فورن فنڈیڈ. اب تو فورن انویسٹمنٹ کے بغیر ہم کام ہی نہیں کرتے. یہ سب کچھ ورلڈ بینک بھی چلا رہا ہے, ورلڈ بینک, اے ڈی بی, وہ سب اس پہ کرتے ہیں. اور اب تو لگتا ہے کہ ہمارا جو قومی موٹو ہے وہ یہ ہے کہ کام جوان کی موت ہے, تو اس کی اسپرٹ پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. موضوع تو بہت بڑا ہے, ہمارے پاس 20 منٹ تھے, یہ تو ویسے 20 دن کا کام. ابھی تو دانت بھی نہیں گیلے ہوئے تھے قسم سے. بہت شکریہ بلال صاحب, اور انہیں دوبارہ بلانا پڑے گا. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا.